27 وزارتوں کی جانب سے اس حوالے میں تفصیلات فراہم کر دی گئی ہیں اور 638 ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو کہ غیر قانونی طور سے، یعنی وہ پروسیجر مکمل نہ کرتے ہوئے انہوں نے جاب کر رہے ہیں۔ باقی جو منسٹریز رہ گئی تھیں تو پرائم منسٹر صاحب نے کافی اس پہ برہمی کا اظہار کیا اور ان کو یہ تنبیہ کی کہ وہ ایک ہفتے میں باقی اپنی جو وزارتیں جو رہ گئی ہیں وہ جو ہے تو اپنا ان ملازمین جو کہ غیر قانونی طور پہ یا وہ فارمیلٹیز پوری نہیں کی جو کہ ہونی چاہیے، ان کی لسٹ فراہم کر دی جائے۔ یہ اگست 2016 سے آگے کے ملازمین ہیں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے جو میڈیا کے جو واجبات ہیں اس کے بارے میں پوچھا اور اس پہ اپڈیٹ لی اور ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عید سے پہلے جو میڈیا ہاؤسز کے بقایا جات ہیں ان کو ادا کیا جائے، اور خاص طور پہ جو میڈیا ہاؤسز میں جو ملازمین ہیں، جو ورکرز ہیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جو ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں یا ان کے کوئی بھی واجبات رکے ہوئے ہیں وہ فوراً عید سے پہلے ادا کیے جائیں۔ اس سلسلے میں جن منسٹریز کے ذمہ یہ پیسے تھے ان کو انسٹرکشنز دی کہ وہ آج ہی اپنے جو واجبات ہیں ان کو کلیئر کریں تاکہ ہم اس کو اپنے میڈیا کے بھائیوں میں تقسیم کر سکیں۔ اس کے بعد ایجنڈا پہ آئے تو جو آج کا ایجنڈا تھا وہ بنیادی طور پہ پہلا جو تھا وہ ایئرپورٹس کے سلسلے میں تھا۔ جو پاکستان میں جو ایئرپورٹس ہیں ان کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے، آؤٹ سورس مراد کہ ان کو کسی بھی ایسی انٹرنیشنل فرم جس کا کہ تجربہ بھی ہو ایئرپورٹس چلانے میں، آپریٹ کرنے میں، تاکہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل سطح پہ لایا جا سکے، ان میں تمام وہ سہولیات رکھی جائیں جس سے کہ جو کہ عالمی اور خاص طور پہ جتنے اہم ممالک کے ایئرپورٹس ہیں ان کے سطح پہ ان کو لایا جائے۔ اس میں بتایا یہ گیا کہ کچھ انٹرسٹ بھی تھی، کچھ لوگوں نے اس میں اپنی دلچسپی بھی ظاہر کی ہے، لیکن چونکہ قانونی طور پہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر رہے ہیں جس میں کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہوگی، اور دوسری جو باڈی کارپوریٹ ہے، تو جب یہ ہو جائے گا اور اس کے لیے 30 جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو اور اس کو اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے وہ کیا جائے، سٹیپس لیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسیس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ، مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی۔ اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2، اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، کی منظوری دی گئی، جس میں کہ ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو سابق کا چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب، ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے۔ پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے جو کہ بڑا اہم تھا۔ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے، ارسا ہے، یہ جو ہے تو ایک
ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ، پنجاب اور فیڈرل ممبران جو تھے تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے، تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو، اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں، بیکاز یہ ہمیشہ ایک خاص اس کا انٹرسٹ گروپ کا یا اسٹیٹس کو کہہ لیں، اس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے اور ہمیشہ صوبے ایک دوسرے پہ جو ہے تو گلہ کرتے رہے ہیں اور کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ان کو حصے کا پانی نہیں مل رہا۔ تو یہ جو ٹیلی میٹری سسٹم ہے یہ آبویسلی انشور کرتا ہے کہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی گیا۔ اس کے بعد کابینہ نے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیشن ایکٹ کے تحت بورڈ آف اتھارٹی کے ممبران اور بجٹ کمیٹی کے ممبران کی تعیناتی کی منظوری بھی دی۔ اس کے بعد کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 13 مئی 2020 کے اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ ان فیصلوں میں موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ پالیسی کی اصولی منظوری، کووڈ کے تناظر میں وزیر اعظم سے زرعی شعبے کے لیے 50 ارب کی سبسڈی، لائن آف کنٹرول پر بسنے والے مکینوں کے لیے خصوصی ریلیف پیکیج وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے وفاق کی جانب سے آدھی قیمت ادا کرنے کے فیصلے کی منظوری جیسے اہم اقدامات شامل تھے۔ اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایگریکلچر یا زراعت ہمارے ملک کا وہ شعبہ ہے جس سے کہ ہماری اکانومی کا بہت زیادہ انحصار ہے، اور اس سلسلے میں اگر کووڈ میں جہاں پہ کہ اتنی ہماری معیشت کو نقصان پہنچا ہے، اور اگر اس شعبے کو کوئی، اس اکانومی کو، معیشت کو کوئی اٹھا سکتا ہے، فوراً اٹھا سکتا ہے، تو وہ زراعت کا شعبہ ہے۔ تو اس لیے پرائم منسٹر عمران خان اس پہ خاص توجہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جو پیکیج دیا ہے، جس کی میں آپ کو ایک سرسری تفصیلات اور اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو دے دوں گا، وہ یہ ہے کہ جس میں جو سبسڈی دی گئی ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں 37 ارب روپے، جو سود ہے اس میں کمی لا کے جنہوں نے لون لیا ہوا ہے اس کے لیے 8.8 یعنی کہ تقریباً 9 ارب کی سبسڈی دی ہے۔ پھر جو کاٹن سیڈ ہے اس کے لیے بھی 2.30 ارب روپے رکھے گئے۔ پھر جو پیسٹیسائڈ ہے، کاٹن پیسٹیسائڈ ہے، اس کے لیے بھی 6 ارب روپے رکھے گئے، اور جو لوکلی مینوفیکچرڈ ٹریکٹرز ہیں ان کے لیے بھی سبسڈائز کرنے کے لیے 2.5 یعنی 2.5 ارب روپے کی سبسڈی رکھی ہے۔ تو یہ تو تھا کابینہ میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا کہ کل ہم نے دیکھا کہ ایک ٹاک شو پہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاک شو میں حصہ لیا، اور میں اتفاق سے کہ وہ ٹاک شو میں خود دیکھ رہا تھا، تو ذہن میں ایک بات آئی کہ کس طرح، کیا بدقسمتی ہے اس ملک کی، کیا یہ جو ہے تو اخلاقی بانجھ پن ہے کہ اس ملک میں جس کے شخص اور پورے خاندان پہ اتنے سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے۔ شہزادہ اکبر کی کانفرنس آپ نے دیکھی، ایک چیز کا ثبوت دیا، ایک
بندے کا نام بتایا, ہر اکاؤنٹ کی تفصیل بتائی گئی, اماؤنٹ بتائے گئے, لیکن اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. بجائے اس کے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں, ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے سوالات جو کیے گئے ان پہ جواب دیں. بجائے جواب دینے کے انہوں نے نئے الیکشنز کا مطالبہ کر دیا. یعنی کہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات, آپ پہ ایک سیریس کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں, کچھ ثابت ہو گئے, کچھ جو ہے تو ثابت ہوں گے انشاءاللہ, اور ایک ایسی ڈھٹائی سے وہ تقاریر کر رہے تھے جس میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بڑا قوم کا ایک بڑا رہنما بنا کے باتیں کر رہے تھے. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس جمہوریت کے وہ دعوے دار ہیں, خود اپنی ریکوزیشن کیے ہوئے سیشنز پہ وہ خود آتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ شاید جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو ٹائٹل ہے وہ ان کو پسند نہیں ہے. ان کے نزدیک سیاست صرف اقتدار کا نام ہے. اگر اقتدار میں ہوں گے تو سیاست ٹھیک ہے, الیکشن جو وہ جیتیں گے وہ الیکشن ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں, وہ اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بجائے اس کے کہ وہ, ان کا اگر یہ خیال ہے کہ وہ احتساب سے بچنے کے لیے وہ نئے الیکشن کا ڈھونگ رچا دیں گے, تو اس سے جو ہے تو احتساب ان کا نہیں ہوگا. ان کی تو یہی خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں اور شاید میں جیت جاؤں, اور پھر احتساب وہی ہوگا جو کہ ہمارے زمانوں میں ہوا تھا. تو ایسی باتوں سے قوم اب نہیں دھوکے میں آنے والی. قوم نے پورے اعتماد سے پرائم منسٹر عمران خان کو الیکٹ کیا ہے. 2 سال ہمارے ہونے کو ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے, اور اس وقت جو ہے تو ہم ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ملک کو پھر دوبارہ واپس لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عوام نے یہ رد کر دیا 2018 میں. اب سب کی اصلیت سامنے آ گئی ہے. تو اس لیے اس میں بجائے اس کے کہ ان حالات میں جہاں کہ ہم پوری حکومت اور پوری قوم کووڈ کے اس وبا سے لڑ رہی ہے, ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا زیب دیتا ہے کسی سیاسی لیڈر کو. یہ ان کو سوچنا چاہیے. لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ احتساب سے بھاگ رہے ہیں, اور اس سے بھاگنے کے لیے وہ ہر قسم کا شوشہ وہ اڑا سکتے ہیں, اور اسی سوچ میں کہ شاید ان کی اس میں کوئی بچت ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز نامناسب ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کے بھی جو سوالات ہیں مور دین ویلکم. اب تک جی سب پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ کل پرائم منسٹر ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے, اس کا تھوڑا سا ایجنڈا بتا دیے کیا, اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پہلی دفعہ پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے اس کی صدارت کریں گے. دوسرا, جیسے آپ نے شہباز شریف کا ذکر کیا, تو شہباز شریف کا کوئی کیبنٹ میں آپ لوگ ان کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ 2 سوالات. دیکھیں, پہلے آپ کا جو پہلا سوال تھا جس میں کہ پرائم منسٹر صاحب خطاب کریں گے, ظاہر ہے کہ اس وقت پورے انٹرنیشنل لیول پہ جو کورونا وائرس نے جو اکانومیز کو بری طرح سے متاثر کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اب دنیا وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. کسی بھی ملک کے حالات وہ نہیں ہیں جو کہ پہلے تھے. پرائم منسٹر صاحب پہلے بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں. جب G20 کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ان میں انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں, غریب ممالک ہیں, ان کے قرضوں کی چھوٹ دی جائے, اور ان کو ایک فیسلٹی دی جائے, جو کہ لکیلی قبول بھی ہو گئی, اور وہ اس بات پہ کچھ لونز بھی ڈیفر ہو گئے. اب اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ وہ تو جب خطاب کریں گے اس کا متن آپ کو پتہ ہی چل جائے گا, لیکن بنیادی جو ان کے اس کا جو متن کا جو ایک جسٹ ہے وہ یہی ہوگی کہ اس صورتحال میں جب کہ ہمارے جیسے ممالک یا اور ہمارے جیسے غریب ممالک جو کہ اس وبا سے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ان کی اکانومیز کو نقصان ہوا, تو کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ان کی بجائے اس کی کہ ان کی مدد کرنے کی, ان کی جو ایکسپورٹس ہیں, ان کی جو اکانومی کو اٹھانے کے لیے جو بھی اقدامات ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ دیں ہمارے ان ملکوں کا, اور اس سچویشن کو ہم ایک عالمی کمیونٹی کے طور پہ اس کو ایڈریس کریں, یہ جتنے بھی مسائل درپیش ہیں.
دوسرا سوال جو ای سی ایل میں دیکھیں جی، یہ بالکل یہ آج کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اس پہ بالکل یہ بات زیر غور ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس قسم کی جو کہ نقد زنی کر کے اس ملک کو ان مشکل حالات میں سے دوچار کر کے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی میں بہت فرق ہے کہ وہ اپنا اقتدار میں رہیں اور جب اقتدار میں نہیں ہوں تو وہ پھر جا کے دوسرے ممالک میں اپنے انجوائے کریں، تو یہ نہیں چاہتے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے تو یہ انصاف کا منہ چڑھایا ہے اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے، یہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ غیر قانونی بھرتیاں جس کا جی 2016 سے جو ہے آنورڈ بھرتی لگی گئی، اس پر یہ اس رپورٹ کو کیا پبلک کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو کیا سزائیں دی جائیں گی؟ ایک مجھے صرف تھوڑا سا کریکشن کر دیجیے گا کہ یہ ہر چینل پر کورونا وائرس کے حوالے سے جو لوگ وفات پا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہلاک ہو گئے، کوئی کہتا ہے شہید ہو گئے، کوئی کہتا ہے جاں بحق ہو گئے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ذرا کو کلیئر کریں تاکہ یہ عوام نہ رہے۔ دیکھیں یہ آپ کے آخری پارٹ کا جو ہے تو نہ میں کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی مولانا ہوں کہ میں کوئی فتویٰ دے سکوں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جو اس جہان سے چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کہ ماضی میں بھی ہوا ہوگا کہ جو لوگ اس سے وفات پا جاتے ہیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں، تو اس کو میرا نہیں خیال ہے۔ دیکھیں جو شہید کا جو رتبہ ہے وہ بہت عظیم تر ہے اور اس کی ایک کوئی خاص کوالیفیکیشنز ہیں، تو ہمیں الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے اور جو القاب بھی ہم دیتے ہیں اس کی حرمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس کا بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی بھرتیوں میں بالکل دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایجنڈے سے پہلے جو پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں دو اہم باتیں تھیں، ایک تو آپ کے ریلیٹڈ تھا اور جو دوسرا ہے وہ یہی انہوں نے کہا کہ اس کو سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا کہ بالکل یہ لسٹ فائنلائز ہوگی اگلے ہفتے تک اور اس کے بعد اس کا جو ہے تو وہ کیا جائے گا۔ آبویسلی یہ کوئی صرف ہم وہ فیکٹس اینڈ فگرز تو نہیں جمع کر رہے، یہ مقصد ہی یہی کہ جب سب سامنے آ جائے پھر اس کا ہم عوام کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ اس غلط طریقے سے آئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپروو کیا اس چیز کو بالکل وہ اتنے ذمہ دار ہیں، اصل تو ذمہ دار وہی ہیں۔ جی شاہ صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ منسٹر نے ایگزیکٹو بہت بڑا پیکیج دیا ہے، جی آپ نے اس بات کو کیسے انشور کریں گے کہ جیسے 420 روپے کمپنیاں کھا گئی، مڈل مین کھا گئے، اس کو آپ کس طرح سے انشور کریں گے کہ اس کی جو ہے سمراٹ چیزیں کسان تک پہنچے، مڈل مین نہ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی کام کرتی ہے تو وہ اسی نیک نیتی سے کرتی ہے، بیکاز الٹیمیٹلی وہ ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، اور اگر کوئی بھی اس طرح کا ریلیف پیکیج دیا گیا ہے تو وہ ان کے لیے ہی دیا گیا ہے، اور آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی، ایک میکنزم اس طرح سے بنایا جا رہا ہے جس سے کہ جن کو فائدہ ہونا چاہیے انہی کو ہی ہو، یہ نہ ہو کہ یہ کہیں بیچ میں مڈل مین کا جس طرح آپ نے کہا، تو یہ ڈائریکٹلی ان کو قیمتوں کی صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا۔ اس کا میکنزم ایسا ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے۔ تین چیزیں تو شوگر کمیشن کی آج 3 ہفتے 28 اپریل کو کابینٹ کے 3 ہفتے نہیں تھے تو آج پورے ہو گئے۔ کس کے جی؟ شوگر کمیشن جی بنا ہوا ہے، وہ اس پہ کوئی ایکسٹینشن ہوگی اور وہ کب تک رپورٹ پیش ہوگی؟ دوسرا جو سر بات ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ شہباز شریف کا نام پی سی ایل میں ڈالنے کی حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں میڈیسن کے حوالے سے ہے، انڈیا سے میڈیسن امپورٹ کی گئی ہیں جن کی اجازت نہیں تھی، وہ لوگ جو اس میں ملائے سر ان کے نام ڈی سی ایل میں ڈالے جائیں گے، اور شوگر جی کی ایکسپورٹ کی جنہوں نے اجازت دی، جس میں رضاق داؤد ایڈوائزری بورڈ میں تھے اور اسد عمر تھے ای سی سی سے،
تو ان لوگوں کو بھی اسی حلف میں ڈالا جائے گا تاکہ یہ بھاگ نہ جائیں اور جب رپورٹ میں ان کے نام آئے ذمہ دار ڈکلیئر ہوں تو یہ چیزیں پلیز کلیئر کریں. دیکھیں جرم تو اگر ایک پیسے کا بھی ہو اور 1 کھرب کا بھی ہو دونوں جرم ہے. اگر آپ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہیں دوائیوں والا اور شوگر کے کیس میں اور پھر ساتھ ہی میں شہباز شریف کا کو آپ جو ذکر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ 1 پیسے کی چوری بھی اتنی ہی وہ ہے. شوگر کی رپورٹ انشاءاللہ بڑی اسپیکولیشنز ہوتی تھی پہلے بھی ہوئی کہ جی کمیٹی نہیں بنے گی، او جی کمیٹی نہیں بنے گی، پھر کمیٹی بن گئی، او جی پھر رپورٹ شائع نہیں ہوگی، رپورٹ شائع ہو گئی. اب میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ آپ اگلی دفعہ جب ادھر بیٹھے ہوں گے نا تو آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس کے فیصلے، اس رپورٹ وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ ادھر ہمیں داد دے رہے ہوں گے. یہ بتا دیں کہ جو کمیٹی ہے نہیں میں ان کا جواب پوری تسلی سے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ مجھے 100% تو نہیں لیکن 90% مجھے یقین ہے کہ یہ عید سے پہلے یہ آپ کو آ جائے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 گھنٹے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں اور لیٹ ہو گئی ہے تب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس کی کوئی بحث میں نہیں کروں گا. جی نہیں آج کیبنٹ میں نہیں آئی ہے، اس کے لیے ہم اسپیشل کیبنٹ کا اجلاس بلا سکتے ہیں. جی بالکل، وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں جی ہم یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وی آر سیریس بیکاز عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. یہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وی آر نو ڈفرنٹ فرام دا ادرس. ٹھیک ہے صاحب، ایک تو پتہ چلا کہ کمیشن نے 4 دن مزید مانگے ہیں کہ آپ کو مدت شکر جو پہلے دی گئی تھی وہ ختم ہو جائے، 4 دن مزید مانگے. دوسرا حکومت نیک نیتی سے آپ نے 3 مئی کو وعدہ بھی کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. بالکل. اور حکومت نے نیک نیتی سے ادائیگیاں بھی شروع کر دی ہیں. جی. لیکن ایجنسیز نے ہیلے بہانے اب شروع کر دی ہیں کہ یہ ہماری پرانی پیمنٹس تھی اور اس طرح ابھی تک کسی اخبار کو چیک نہیں ملا. دوسرا آپ نے اس میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ جو 25% ہے ریجنل کوٹا وہ بحال کریں گے. اس کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ بعد مظاہرے 2 چیزیں ہیں. جی پہلے جواب تو لینا جی آپ کا جواب ہم نے بھی یہی بات کر رہی ہے. ہم گورنمنٹ کے اس اقدام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ شفافیت کے لیے آپ نے یہ اقدام اٹھایا اور گورنمنٹ خود پیسوں کی تقسیم کر رہی ہے سب اداروں. جی اس کے ساتھ میرے سوال یہ ہے سر کہ آپ نے یہ اقدام تو کر دیا، ضمنی سوال یہ ہے کہ اب ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں جو کہ لوکل ریجنل اخبارات کے پیسے کھا گئی تھی اب وہ ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں اور اپنی پرابلمس کریٹ کر رہی ہیں. اس کے لیے بھی اسی انداز میں کوئی فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں جی میں اس کو کوئکلی جی جواب دے دوں اگر اجازت ہو. دیکھیں 85% اور 15% ایجنسیز جو ہے وہ 15% ہوتی ہیں اور 85% جو ہے تو وہ اخبار کا ہوتا ہے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ 85% جو ہے تو 15% پیچھے کے پیچھے پھر رہا ہو. ہم نے دیکھیں ان سے ایجنسیز کو بھی یہ بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ مسئلہ کیا تو ہم پھر اس کے مطابق ہم کارروائی کریں گے. ہم پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی پیمنٹس کریں، ہم بائی پاس کریں. تو اگر ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے اپنی ذمہ داری نہیں، بیکاز پرائم منسٹر کے میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پورے اس کووڈ کرائسس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان وہ ان کے لیے جو سب سے اہم ترین طبقہ ہے وہ یہی ہے جو کمزور طبقہ ہے جس کی پہلے کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی. تو اسی اسپرٹ کے تحت یہ کوئی میڈیا ہاؤسز کو دینے کے لیے نہیں کیے گئے کہ جی آپ نے میڈیا ہاؤسز کو دینے ہیں. ٹھیک ہے جو ہمارے ذمہ واجبات ہیں وہ ہم ادا کریں گے، لیکن جو بیسک موٹیویٹنگ فیکٹر پرائم منسٹر کا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی کمزور طبقے کے ہمارے جو ورکرز ہیں میڈیا سے جن کا تعلق ہے، جو کہ تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، جن کو کہ پیسے نہیں ملے، ان کو یہ جائے. یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے اونرز کے تھرو جائے گا. یہ کا ابھی سرکولر آیا ہے جن لوگوں کو آپ نے کل پیمنٹ کی ہے ایجنس نے ان کو سسپینڈ کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے پیمنٹ آگے نہیں کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کریٹو جنکشن، گرے میٹر کمیونیکیشن، انٹرفلو، مڈاس کمیونیکیشن، سرکل اور ٹی این ای یہ ابھی اے پی ایس نے سسپینڈ کیے کیونکہ یہ کل آپ سے پیسے لے گئے ہیں
اور ابھی تک انہوں نے اخبارات میں پیسے نہیں. دیکھیں، اگر بنیادی جو جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ اقدام لیا ہے اور آج کابینہ میں ایجنڈا پہ تھا بھی نہیں، میں آپ کو پوری سچائی سے بتا رہا ہوں کہ پہلا جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہی تھا کہ ان کی عید آ رہی ہے، ان کو پیسے ملنے چاہیے، اور وہ ورکرز کی بات کر رہے تھے. باقی جو مالکان ہیں جو ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اربپتی یا کھربپتی ہوں یا جو بھی ہوں، بہتر وہ ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اگر ہم نے اس اسپرٹ کو میں اگر کسی نے بدنیتی کا یعنی وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ ہونا نہیں یہ چاہتے. تو ہم بالکل ان کے اگینسٹ، ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں، ہم بالکل اس چیز سے ناخوش ہیں اگر انہوں نے یہ کیا ہے، کیونکہ وہ جو ہماری بنیادی اسپرٹ ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ہم اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. یہ جو ایئرپورٹ آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، جی سر، یہ ٹھیکیداری نظام کے تحت آنے کے بعد جو اس وقت ایئرپورٹ کے معاملات چلا رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں، کیا ان کی جاب سیکیور ہوگی؟ وہ اسی طرح سے سیکنڈ تھوڑا سا یہ جو آپ منسٹری کے اختیارات تھے سسپینشن کے، آپ نے ایک سوسائٹی کو دے دیے جو APNS ہے، اور وہ اس طرح کے ویسٹرن انٹرسٹ کرتے ہیں. کیا منسٹری اپنے اختیارات واپس لے گی؟ کیونکہ وہ یہاں رجسٹرڈ ہوتی ہے جو ایڈورٹائزمنٹ اتھارٹیز ہیں اور وہ ایجنسیز ہیں، اور ان کو آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں کوئی پرائیویٹ باڈی. دیکھیں، ایئرپورٹ کے جہاں تک ملازمین کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، عوامی کا خیال رکھے گی، اور ہم کیوں ان کی جابز کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ ایک ضروری اقدام ہے جو کہ لینا چاہیے آج کل کے حالات اور ملک کی اس میں. ظاہر ہے کہ ان میں جابز تو سیکیور انشاءاللہ ہوں گی، اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جابز بڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں، ہم اس سسٹم کو اسپیشلی جو اشتہارات کا ہے یا 25% کا کوٹے کا ذکر کیا، یہ کل میٹنگ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کسی نے سوال کیا تھا، معذرت کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکا، میں اس میں اس کو انکلوڈ کرتا ہوں. ہاں اوکے، کہ کل میں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے. یہ ایجنڈا ہے، ایک وہ ہاؤسنگ جو پلاٹس اور اس کا ہے، اور دوسرا یہ 25% والے اس کا. اس کے لیے ہم کل، یہ صرف 2 دن، پورے دن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہی ہے. اس پہ میں نے بلایا کنسرن جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ تفصیل سے کہ اس کو کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ، ختم کوئی نہیں کرنا، صرف اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے. کیا میکنزم اختیار کیا ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ جی پیسے ایڈورٹائزنگ کو مل جاتے ہیں، آپ کو نہیں ملتے، تو کیا وہ میکنزم اختیار کیے جائے جس میں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کا حق نہ چھینا جائے. تو اس سلسلے میں کل میٹنگ ہے، پورے دن جو ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، سو دیٹ یہ جو ایشوز ہیں نا، جو کہ پینڈنگ ایشوز جو کہ نہیں ایڈریس ہو سکے، ان پہ ایک بڑی کلیئر، انصاف پہ مبنی، متوازن ایک پالیسی بنائی جائے، اور اس پہ پھر عمل فوراً. یہ وربل کہا گیا ہے، نہیں، ہم اس کو ہر چیز رائٹنگ میں لائیں گے. زبانی باتیں ہوا میں چلی جاتی ہیں. جی بالکل. تو سر، پاکستان میں ہاؤسنگ اتھارٹی کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کسی نے بھی ایک سبسڈائز پلاٹ لیا ہے تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا. سر، اس کو انشور دیکھیں نا، یہ نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ جو اس میں جو سب سے اہل ترین ہے وہ ان کو ہونا چاہیے. یہ تو اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ. جی کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا تھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے تھا. آپ کی پریس کانفرنس کے بالکل بعد بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا کہ سپریم کورٹ سے التجا ہے کہ وہ عوام کی صحت کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے. مقصد ہے کہ بڑا کنٹراڈکٹ تھا ویلکم کرنے کی بجائے. اور صنف کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ NCO یعنی نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر فیصلے مختلف ہوتے ہیں، اور وفاق اپنی طرف سے فیصلے کر کے ٹرین چلانے اور ایسا کے معاملات کو مسلط کیے جاتے ہیں. تو سر، یہ جب نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں مشترکہ طور پہ فیصلے نہیں ہو پاتے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو
خیر مقدم کیا تھا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا. ظاہر ہے کہ ایز اے پاکستانی اگر ہم اپنے اداروں کو کہ جس کا ایک خاص رول ہے اس کے فیصلے ہم نہیں مانیں گے تو پھر تو یعنی رول آف لا پھر کیا اور کیا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ اس فیصلے میں تو اس میں جو ہماری پارٹی کی پالیسی تھی, جو ہماری حکومت کی پالیسی تھی, وہ ایک قسم کی اس میں پہلے دن سے جو ہماری سوچ تھی وہ اس کے مطابق. تو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے, ایک فیصلہ ہے, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. دوسری بات جو بلاول بھٹو صاحب نے کی, وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسی بات پہ تبصرہ کیا جس کا کہ وہ مجاز ہیں اپنی بات کرنے میں. لیکن جو NCOC کے جو فیصلے ہوتے ہیں جس میں کہ ہمارا مسلسل, اور میں چونکہ کئی میٹنگز میں شامل بھی ہوتا ہوں, موقف یہی ہے کہ طے ہو جاتے ہیں بڑے خیر و اسلوبی کے ساتھ اور پھر وہ جا کے واپس سیاست کرتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں لیے تھے, دیکھیں اس کے منٹس بھی بنتے ہیں. یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہوتی ہے, جو بھی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے اس کے منٹس بنتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم آ کے تو یہ بات کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے منٹس دیکھیں کن کن چیزوں پہ فیصلہ ہوا تھا اور پھر ان کا جو ویو پوائنٹ ہے پھر کس طرح ادھر جا کے چینج ہو گیا. اگر مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر کا نہیں بھی کرتے تو ان کے جو باقی ہیں وہ پریس کانفرنس میں اپنی لمبی وہ قطاریں لگا کے اور وہ پھر اس کو کنٹروورشل بناتے ہیں بیکاز وہ سیاست کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, اور وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ جو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی, ہماری حکومت کی جو اسٹریٹجی تھی, وہ ہمارے ملک کے حالات کے مطابق وہ بالکل روز اول سے شفاف اور کلیئر تھی. یہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں. اب شہباز شریف ہیں, وہ جو ہے تو انہوں نے الیکشن کا مطالبہ ہی نہیں. سوچیں آپ ملک کس سچویشن سے گزر رہا ہے, آپ پہ مقدمات ہیں, آپ پہ سیریس وہ کیسز ہیں, آپ جو ہے تو بجائے ان کا جواب دینے کے آپ انتخابات کرتے ہیں. یعنی میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے بھی کہ یعنی اس چیز کو تو اٹھائیں کہ یہ کیسا ملک ہے. آیا ہماری اخلاقی پستگی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ایک بندہ ہے جس پہ کتنے کیسز ہیں, بجائے اس کے وہ اوپر سے وہ مورل اسٹرینتھ کیسے ہے اس کے پاس کہ وہ آ کے کہتا ہے کہ جی الیکشن کرائیں. بھائی آپ جو ہے تو جو شہزاد اکبر نے سوال اٹھائے ہیں لیٹلی ثبوتوں کے ساتھ, اس کا جواب دیں. آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, مزہ کا